محترم جناب جنید عامر لون صاحب کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے انٹرنیٹ سے رجوع فرمایا اور آپ نے دو اہم سوال اس انٹرنیٹ پر ہم سے پوچھے۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اس دور میں کنیز اور غلام سے متعلق کیا احکامات؟ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کنیز اور غلام ایک اس زمانے میں خاندان ہوا کرتا تھا، جیسے مال تجارت بکتا ہے اسی طریقے سے کنیز اور غلام بازار میں بکا کرتے تھے۔ اسلام میں اس کا ایک تصور یہ ہے کہ جب اسلامی جنگیں ہوتی تو اسلامی جنگ میں جب کافروں کے قیدی پکڑ لیے جاتے تو وہ غلام اور وہ گویا کنیز بنا لیے جاتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ان کی تقسیم ہو جاتی، ان کا نام نفقہ ان کے ذمے ہوتا، اور جو کنیز شرعی ہو یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا جنگی مہمات میں جہاد کے موقع پکڑی جاتی، وہ جب ان کو کنیز کے طور پر دی جاتی تو ان سے صحبت کرنا بھی جائز ہوتا۔ آپ کو شاید یہ ذہن میں ہوگا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس میں کنیز اور غلام کا تصور کہاں سے آ گیا؟ میں آپ کی تمامیت اور آپ کو اس کے جواب کو سمجھنے میں معاونت کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ زمانہ وہ تھا کہ جب جنگی قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل قید خانے میں، یہاں تک کہ عورتیں اور مرد جو آج کل قید خانوں میں، اخبار کی روزانہ سرخی دیکھیے کہ خواتین پولیس کی تحویل اور جیل میں ہونے کے باوجود کس طریقے سے بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں اور عین جیل کی حالت میں وہ حاملہ ہو جاتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام نے عورتوں پر قید کی قدغن نہیں لگائی، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تقسیم کر دیے جاتے اور انہیں ایک قسم یہ ہوتی کہ وہ بازاروں میں بکا کرتے تھے۔ تو اب جبکہ یہ دور بدل گیا، اب نہ اسلامی جنگیں رہیں بلکہ حکومت سعودی نے اپنے دور میں جتنے غلام اور کنیز تھے ان سب کو انہوں نے ان کے جو مالکان تھے ان کو قدری یعنی کثیر رقم دینے کے بعد ان کو آزاد کرا دیا۔ لہذا اب دنیا میں غلام اور کنیز کا تصور جو ہے اب نہیں پایا جاتا، اس لیے کوئی تشویش کی ضرورت نہیں۔ محض آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب سے قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا، فرض کیجئے کہ ہماری ہندوستان سے یا کسی بھی کافر ملک سے جنگ ہوتی، اگر ہم نے ان کے قیدیوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا تو یہ یقین ہے کہ ہمارے قیدی بھی کچھ ان کی قید میں ہوں گے، تو پھر وہ ہمارے خواتین اور ہمارے مردوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس لیے بعد میں یہ طے ہوا کہ جب جنگی قیدیوں کا تبادلہ معرض وجود میں آیا تو اب ہم ان کے قیدیوں کو جو پکڑیں گے تو اپنے قیدیوں کے عوض میں اس کافر ملک کو واپس کر دیں گے، اس لیے اب غلام اور لونڈی کا تصور باقی نہ رہا۔ اس سلسلے میں مزید اگر آپ کچھ ہم سے پوچھنا چاہیں تو قرآنی آیات و احادیث سے مقدسہ اس پر وارد ہیں، تفصیل سے بھی آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پر اتنی وسعت اور اتنی گنجائش نہیں ہوتی، محض آپ کے سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ مطمئن ہوں گے۔ آپ نے اپنے دوسرے سوال میں جمعے کے خطبے سے متعلق سوال کیا۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ شریف میں، جسے اس زمانے میں مدینہ شریف نہ کہا جاتا تھا بلکہ اس زمانے میں اس کو یثرب کہا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں اپنے ایک نائب صحابی حضرت مصعب ابن عمیر کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ حضرت مصعب ابن عمیر جب مدینہ شریف میں پہنچے، انہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ ایک تو یہ کہ ان کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کی تعداد کافی وہاں پھیلنے لگی، تو حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنی علم اور دانش سے اس بات کو محسوس کیا کہ یہود اور نصارہ یہ ایک دن اپنے طور پر وہ مناتے، جیسے یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی، انہوں نے ہفتہ اور اتوار کا دن اپنے لیے ایک مذہبی تہوار کے طور پر متعین کیا۔ مصعب ابن عمیر کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں مسلمان جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سب سے پہلے یہ تصور حضرت مصعب ابن عمیر کے ذہن میں ابھرا، اور تاریخ کا سب سے پہلے جمعہ اور خطبہ جو ہے وہ حضرت سعد ابن زرارہ نے مدینہ شریف کے سرزمین پر دیا۔ یہ وہ پہلا خطبہ تھا جمعے کا جو اس سرزمین پر ہوا، اور یہ سعادت حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کو حاصل۔ مزید برآں یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو آپ نے پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو قباء شریف میں قیام فرمایا،
اور قباء شریف میں آپ نے قیام فرمانے پر مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنگ بنیاد مسجد قباء میں رکھنے کی وجہ وہاں 2 رکعت نماز کا پڑھنا ایک عمرہ کے برابر ثواب قرار پایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لانے لگے تو بیچ میں ایک بستی تھی جو بنی سالم قبیلے کی بستی کہلاتی۔ حضور علیہ السلام جب اس بستی سے گزرے تو وہاں ظہر کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، تو آپ نے اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ یعنی قباء شریف اور مدینہ شریف کے درمیان بستی جس کو بنی سالم کی بستی کہا جاتا تھا، اس زمین پر حضور نے سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ اس طریقے سے جمعہ اور خطبہ معرض وجود میں آیا۔ شکریہ۔